کیونکہ اللہ نے جنت نیکی کا بدلہ بنایا، جزاء بما كانوا يعملون۔ جنت کیا ہے؟ یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کرے، یہ بھی اخلاص ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ حضرات کیا چاہتے تھے؟ کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، کیوں؟ اللہ ہی راضی ہے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو آدمی جب اپنے عمل پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص بھی دے گا۔ ہوتا نہیں ہو اخلاص پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاص تو اللہ کی نسبت ہے، وہ پہلے دن تھوڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن جب آدمی عمل پر پڑتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے سے قریب کرتے ہیں۔ جو میرے سے ایک بالش کرے گا، میں اس کی طرف 2 بالش بڑھا نا حدیثوں میں، اور جو میرے پاس ایک میری طرف ایک ہاتھ آ گئے تو میں اپنی رحمت 2 ہاتھ قریب کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنے سے قریب کرتے ہیں، اللہ اس کو مخلص بناتے ہیں۔ کیوں؟ مولانا یوسف سے فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ اخلاص ہوتا نہیں پہلے دن، کیونکہ اخلاص تو عمل میں ہوتا ہے، عمل نہیں ہے تو کام کا اخلاص ہوگا۔ فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ ہاں، جیسے ایک پھل ہے آم کا، کیری کا، وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے درخت پر لگا رہتا ہے تو پھر وہ بڑھتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کی مزہ بدلتا ہے، اس کی خوشبو بدلتی ہے، پھر وہ پک کر کے تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ لگا رہا۔ اگر کٹ جاتا، وہ نیچے گر جاتا تو اس کو جھاڑو دے کے پھینک دیتا۔ ہاں، کیونکہ کٹا ہے۔ تو آدمی عمل سے کٹا، پھر اس کی کوئی قیمت نہیں، پھر کوئی عمل سے نہ کٹے، جیسا بھی ہو عمل کرے، ٹوٹا ہے لیکن کرے۔ کیوں کہ عمل ہوگا تو اخلاص آئے گا، عمل نہیں ہے تو کس میں اخلاص آئے گا؟ اس لیے اپنے عمل پر باقی رہنا۔ تو حضرت جی فرماتے تھے کہ عمل میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ جیسے آم کا درخت ہے، جب وہ لگا رہا تو بڑا بھی ہوگا، پھر وہ پیلا بھی ہوگا، اور خوشبو بھی ہوگا، اور میٹھا بھی ہوگا، اور دنیا میں جائے گا، لوگ اس کو کھائیں گے، خریدیں گے، تو کئی لائق ہو گیا۔ ایسے اللہ کا معاملہ ہے کہ آدمی اللہ کے کام پر، دین کے کام پر لگے رہے۔ ایک کام شروع کیا ہے اس کو نہ چھوڑے، جو کام شروع کیا کہ اس کو نہ چھوڑے۔ تسبیح پڑھتا ہے تو پڑھا کرے، قرآن پڑھا ہے تو پڑھا کرے، صدقہ دیا ہے تو دیا کرے۔ ہاں، یہ تعمیر ہوتی ہے، جیسے اینٹ پڑی تو عمارت بنے گی، ورنہ کیسے بنے گی؟ تو عمل پر عمل قائم رہے تو اخلاص جائے گا، اور عمل کی جنت بھی بنے گی اوپر۔ جی ہاں، دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے حکم ہے یہ کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ صحیح عمل ہے، صحیح چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی بھی کافی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے بہت ساری، کیا فائدہ دے گی؟ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عمل میں اخلاص آوے، عمل اللہ کے لیے ہو، عمل آخرت بنانے کے لیے ہو، کوئی دوسری غرض نہیں۔ ہاں، اور عمل اخلاص پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، یہ ضروری ہے۔ جیسے پھولوں میں آدمی رہے تو خوشبو آئے گی، چاہے نہ چاہے، ایسے ہی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو اس کو اخلاص آئے گا، اللہ کے لیے کرنے والا بنے گا، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے بروں کی صحبت میں برائی آتی ہے تو نیکوں کی صحبت سے نیکی ملتی ہے۔ ہاں، تو اپنی نیت کو بھی درست کرنا ہے، دوسرا اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہے۔ عمل کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کرو، اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنت طریقے دیے ہیں، اپنے طریقے دیے ہیں، ہاں وہ ہونے چاہیے۔
کیوں کہ عمل غلط کیا تو نیت صحیح ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ عمل ہی غلط ہے، عمل ہی غلط ہے۔ تو عمل کو صحیح کرنا، نیت کو صحیح کرنا، اس سے آخرت بنتی ہے، اس سے دین بنتا ہے، اس لیے اپنے نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے اور دین سیکھنا ہے۔ دین سیکھنا کہ دین سیکھیں گے تو عمل صحیح ہوگا، دین نہیں سیکھا ہے تو غلط عمل کرے گا۔ تو غلط عمل سے کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے سے ہوتا ہے، اور سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو خدا نے کیا حکم دیا ہے، اور خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا۔ یہ اصل ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا، اڑنا، عبادت، سب میں یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے، پھر حکم پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ حکم تو اوپر سے آئیں گے کہ نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھیں؟ تو نماز کا طریقہ نبی بتائے گا، یہ طریقہ ہے، اس سے عمل صحیح ہوتا ہے۔ ہاں، نبی کے ذریعے سے طریقے ملتے ہیں، پھر ان طریقوں کی فضیلتیں ملتی ہیں، ان طریقوں کی فضیلتیں ملتی ہیں کہ صحیح طریقے پر جو عمل کیا ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ یہ چیزیں جاننے سے یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کے وعدوں کا، تم فلاں عمل کرو گے تو یہ ملے گا۔ جیسے کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے تو اس کو کیا ملے گا؟ کہ پوری رات عبادت میں کھڑا رہنے کا ثواب ملے گا۔